مذاکرات کاری سے سخت گیر شخصیت تک، شہید علی لاریجانی کی زندگی پر ایک نظر۔ ایران کی سیاست کا ایک بڑا نام علی لاریجانی، جنہیں ملک کے بااثر اور تجربہ کار رہنماؤں میں شامل کیا جاتا تھا۔ وہ طویل عرصے تک ایران کے پارلیمنٹ یعنی مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر رہے اور ملکی پالیسی سازی میں کلیدی کردار ادا کرتے رہے۔ علی لاریجانی 1957 میں عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے۔ 1961 میں خاندان کے ساتھ ایران واپس آگے ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ تہران یونیورسٹی سے فلسفہ میں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ ان کے والد مذہبی عالم تھے۔ علی لاریجانی کے 4 بھائی ہیں اور سب نے ایرانی ریاستی اداروں میں اہم عہدے سنبھالے۔ 1952 میں محمد خاتمی کی جگہ وزیر ثقافت و اسلامی رہنما کا عہدہ سنبھالا۔ 1994 میں سرکاری ایرانی نشریاتی ادارے کا ڈائریکٹریٹ مقرر کیا گیا۔ 1996 میں خامنہئی نے 3 سال کے لیے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ 1957 میں مصلحت نظام کونسل کے رکن بنے۔ 1999 میں دوبارہ سپریم لیڈر کے نمائندے کے طور پر سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل میں شامل ہوئے۔ 2002 میں دوبارہ مصلحت نظام کونسل کا رکن بنایا گیا۔ 2004 میں سرکاری ایرانی چینل کے ڈائریکٹر کے طور پر واپس آئے۔ 2005 میں جوہری پروگرام پر یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کا انچارج مقرر کیا گیا۔ 2008 میں پارلیمنٹ کے رکن بنے۔ علی لاریجانی 2008 سے 2020 تک ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے، سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری رہے، ایرانی جوہری مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا، سرکاری نشریاتی ادارے کے سربراہ بھی رہے۔ وہ سابق رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد کے مرحلے میں فیصلہ سازی میں شامل تھے۔ علی لاریجانی ایک بااثر مذہبی اور سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے بھائی صادق لاریجانی ایران کے چیف جسٹس رہ چکے۔ خاندان کے دیگر افراد بھی اعلیٰ حکومتی عہدوں پر فائز رہے۔ لاریجانی کو ایران میں ایک معتدل قدامت پسند رہنما سمجھا جاتا تھا۔ وہ سخت گیر اور اصلاح پسند دھڑوں کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ فروری میں امریکی انتظامیہ نے علی لاریجانی پر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا الزام لگاتے ہوئے پابندیاں لگائیں۔ خامنہئی کی شہادت کے بعد لاریجانی کے بیانات سخت ہو گئے تھے۔